ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے نادانو، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، غریب اور 2% لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیرتے اور گالیاں دیتے تھے، اور اس کے علاوہ مارنے کی کوشش بھی کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی آپ کو، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ طور پر بھی ان کو سمجھایا، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح، کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک ایسی کشتی بنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کر لے گا، گناہوں سے معافی مانگ لے گا، اس کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ تو لوگ بولے، اے نوح، یہاں تو خشک سالی ہے، ایسا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ پانی آئے اور کشتی تیرنے لگے۔ نوح، تیرا تو دماغ ہی چل گیا ہے۔ حضرت نوح بالکل مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگ گئی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ وہ دوبارہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت کو پوری طرح سارے جسم پر مل لیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دی۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ان کافروں میں سے یہاں ایک انسان بھی مت چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ گیا، وہاں سے پانی آنے لگا اور موسلادھار بارشیں ہونے لگیں۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا تھا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ حضرت نوح نے دیکھا زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے، طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں۔ کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پانی برسنا شروع ہو گیا۔ بارش میں اتنی شدت آ گئی جیسے آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کہا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے، اگر تم جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو وہ بھی بچ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے مطابق ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا۔ طوفان چلنے لگا
بارش ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگائی، اے بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بھی بچ جاؤ گے۔ تو بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں میں بچ جاؤں گا، وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی، اے اللہ یہ میرا بیٹا میرا ہی خاندان ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، وہ کفار میں سے ہے۔ نوح جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی۔ جو کچھ زمین پر تھا سب کچھ ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہو گیا، اور جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ اسی دوران حضرت نوح کو فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا تھا۔